اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ دین کی خاطر ایک مرتبہ پھر ایک ساتھ جڑنے کے اور بیٹھنے کے لیے اور سیکھنے سمجھنے کے لیے شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے اور ہم سب کی ان کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ہماری آج کی دینی مجلس کا موضوع ہے سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کو آج ہم پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ چنندہ آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ منہ سے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 2 میں کہ منہ سے ایمان لانے کا دعویٰ کر لیں گے، منہ سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن اگر ایسا سوچتے ہو کہ ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ایسا حساب جن لوگوں نے لگا رکھا ہے، جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، وہ سراسر غلط ہیں، غلطی میں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ اگر ایمان میں داخل ہوگے، ایمان لاؤ گے یا ایمان والوں میں پیدا ہوگے تو آزمائش تو ہو کر رہے گی۔ کیا فرمایا آیت نمبر 2 میں کہ منہ سے ایمان لانے کا دعویٰ اگر کر لو گے یا ایمان میں داخل ہو جاؤ گے اور آزمائش نہ ہوگی، ایسا اگر سوچتے ہو تو یہ سراسر غلط ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہم آزما چکے ہیں اور اللہ نے سب کو اپنے علم سے ظاہر فرما دیا، جو سچے تھے وہ بھی کھل گئے اور جو جھوٹے تھے وہ بھی بے نقاب ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں آزمائش ہونا ہے، ہوتی ہے، ہو کر رہے گی۔ ہم سے پہلے کی امتوں کی بھی آزمائش ہوئی اور سچ اور جھوٹ کھل کر سامنے آیا۔ جو لوگ برائی کا چکر چلاتے ہیں، یعنی کہ بد عمل اور گناہ گار ہیں، وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ ہماری پکڑ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہوں گے۔ ان کا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ جو کوئی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہو تو پھر اس سے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ بے شک اللہ کی ملاقات کا وقت آ کر رہے گا اور واقعی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنا چاہے وہ اپنے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کر لے۔ تمام جہانوں میں اللہ کو کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ ہم اگر نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے خود کے بھلے کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تمام مخلوقات موجود ہیں، فرشتے مسلسل ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، قرآن مجید میں بھی فرما دیا کہ سب ہماری تمام مخلوق اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے طریقے سے ہماری عبادت میں لگی۔ چرندے پرندے بھی عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی اشارہ دے دیا کہ جب پہاڑ جو اتنا اکڑ کر کھڑا ہے، پہاڑ کا بھی جب سایہ زمین پہ پڑتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے ہمیں، در حقیقت وہ ہمیں سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ فرما دیا ہے
کہ تمام مخلوق ہماری عبادت کر رہی ہے، چاہ کر نہ چاہ کر، انجانے میں، جان کر انجانے میں، ہر طرح سے سب اپنی اپنی عبادت میں لگے ہیں، اور انسان اور جنات کو صرف اور صرف فقط اپنی عبادت کے لیے اور آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تھوڑی سی ڈھیل دے دی، یا اپنا ایک تھوڑا اختیار دے دیا۔ فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسی کئی مخلوق ہے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، چرندے پرندے پہاڑ، یہ سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہوا چلتی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا بھی، اللہ کے حکم کو ماننا بھی عبادت ہے۔ تو ان کے پاس سوچنے کا، ادھر آر کا کوئی آپشن نہیں ہے، ادھر آر کا آپشن صرف انسان اور جنات کو دیا گیا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے اور آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ تو وہ بات یہاں پر آئی، اس کا کچھ ہم نے جو پڑھا، کچھ حصہ سورہ عنکبوت میں شروعات میں وہ یہی آیا کہ ہم نے صرف تمہیں آزمانے کے لیے، اور یہ مت سوچنا کہ اب تمہیں آزمائے نہیں جائے گا، تمہاری پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا گیا، اور اگر تم کوئی خاص عبادت کرتے ہو، کوئی نیک عمل کرتے ہو، تو اس کے لیے تم اپنے خود کے بھلائی کے لیے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو بہت مخلوق عبادت کر رہی ہے، بہت مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، تو اس میں ہمارا بھلا ہے۔ پھر آگے فرمایا جو لوگ ایمان میں آ کر نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو ان کے نام اعمال سے مٹا دیں گے، اور ان کے نیک عمل کا بھی اور اچھا بدلہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اتنی بہترین خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں 7 میں فرما دی کہ جو لوگ ایمان میں آ کر نیک عمل کرتے رہے، مطلب جو ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان والوں میں پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد توبہ کر لی اور سچے ایمان والے بن گئے، دونوں کے لیے بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ، مطلب پاسٹ میں جو غلطیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، اس کو معاف فرما دے گا، اور یہاں تک کہ اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی ہم سے انجانے میں گناہ ہو گئے، یا جب ہم علم نہیں رکھتے تھے، یا ہم پوری طرح سے ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ خاص ہدایت اور فرما رہا ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کر دی۔ اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمت ہے، اس کے ماں باپ موجود ہوں یا باپ ماں سے کوئی ایک موجود ہو یا دونوں موجود ہوں، تو وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جن کے والدین نہیں ہیں، ان کے لیے اب یہ موقع ہے کہ وہ ان کے بچے نیک بن جائیں، کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ ان کی حیاتی میں نیک سلوک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کا فرما بردار بنیں، ان کی باتوں پہ عمل کریں، اور ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اور جن کے والدین موجود نہیں ہیں، ان کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ وہ نیک بن جائیں۔ نیک اولاد والدین کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ والدین کا مرنے کے بعد ان کا اکاؤنٹ صرف اور صرف اولاد کے ذریعے اوپن رہتا ہے۔ اولاد کے ذریعے اکاؤنٹ اوپن ہے، کریڈٹ چالو ہے، کریڈٹ آپ کر سکتے ہیں، نیکی آپ جمع کر سکتے ہیں، وہ صرف اولاد کے ہاتھوں میں۔ اولاد کے علاوہ کوئی بھی کسی والدین کے لیے، باپ ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سب لوگ مل کر کتنا ہی کچھ کر لیں، لیکن ان کو ثواب اور فائدہ صرف اولاد کے اعمال سے ہی پہنچنے والا ہے۔ تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اب اپنے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے نیک بن جائے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر ماں باپ اس بات پر زور ڈالیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے
کہ باپ ماں کی تمام باتیں مانو, صرف شرک کو چھوڑ کے ہر بات کو مان لو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور ہر شخص کو جو ایمان میں آ کر نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ہم اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے. سبحان اللہ. مطلب صالحین میں شامل کر لیا جائے گا. عربی کا ورڈ جو سب سے زیادہ ہم لوگ سمجھتے ہیں, فیمس ہے, پڑھتے ہیں, صالحین. تو صالحین میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل کرو. آیت نمبر 10 میں فرمایا, اور جو کوئی اللہ ایسا انسان ہے جو زبان سے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہے, یعنی کہ ایمان تو لانے کا بولتا ہے, ایمان لانے کا کہتا ہے, ایمان والوں میں شامل ہو جاتا ہے, ایمان والا کہلاتا ہے, پھر اللہ کے راستے میں جب کبھی لوگوں نے اس کو ستایا تو اس تکلیف سے ایسا گھبرا جاتا ہے جیسے خدا کے عذاب سے کوئی ڈر گیا. استغفر اللہ. مطلب کہ پہلے تو ایمان والوں میں پیدا ہو گیا تو ایمان والا کہلایا, یا ایمان والوں میں شامل ہو گیا, لیکن دنیا میں ڈر گیا, دنیا کے لوگوں نے ستا دیا تو گھبرا گیا. حالانکہ جیسا حق یہ ہے کہ عذاب سے ڈرے اللہ کی, لیکن دنیا والوں سے ڈر جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد مل جائے تو پھر ایمان والوں سے کہتا پھرے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ چاہتا ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد مل جائے, اور نہیں ملی اگر اور ڈر گیا تو صرف زبان سے کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام جہانوں کے لوگوں کے سینوں میں جو بات چھپی ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں. یعنی کہ صرف دکھاوے کے ایمان کو اللہ تعالیٰ ایمان نہیں کہہ رہا, اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا. شروعات بھی کہاں سے کی تھی؟ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ عنکبوت میں ہم نے پڑھا کہ منہ سے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے سے ان کی آزمائش نہیں ہوگی, ایسا نہ سوچیں. یعنی کہ اگر تم صرف یہ اگر چاہتے ہو کہ ہم سب ایمان والوں میں کاؤنٹ ہو جائیں, ایمان والے کہلائیں, تو بنا آزمائے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. اور آیت نمبر 10 میں پھر وہی بات کی جا رہی کہ صرف زبان سے ایمان لے آئے لیکن گھبرا کر دور بھاگ جاتے ہو, اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ کچھ خاص مدد کر دے تو ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے, اور پھر کہتے پھریں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور تمہارے سینوں میں جو بات چھپی ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ایمان والوں کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے, اور منافقین دوگلے لوگوں کا جو رکھاپن ہے, دوگلاپن ہے, وہ بھی اللہ کو خوب معلوم. منافقین وہ لوگ ہیں جو منہ سے اپنا آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن ان کے عمل غیر ایمان والوں کے جیسے ہیں, یا ایمان کے دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. جو ایمان والوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے. اور انکاری لوگ ایمان والوں کو پھسلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے سر اٹھا لیں گے. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھا نہیں سکتے, یہ اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں. اب جو گناہ گار لوگ ہیں وہ ہمیں کوشش کرتے ہیں بہلانے پھسلانے کی کہ آپ ہمارے ساتھ رہو. دنیا دار انسان یہ چاہتا ہے کہ سب دنیا دار بن جائیں, سب لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں, سب لوگ عبادت سے دور ہو جائیں اور دنیا کمانے میں لگ جائیں. دنیا میں اللہ سب ہر طرح کی شان و شوکت میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں. وہ بڑا خوش ہوتا ہے اوپر والا انسان, مالدار جو انسان ہے. 2 درجے ہیں, ایک ایمان والے کا اوپری درجہ ہے, ایک مالدار کا, دنیا دار کا اوپری درجہ ہے. تو ایمان والا چاہتا ہے سب ایمان والوں میں شامل ہو جائیں, اور مالدار چاہتا ہے, دنیا دار چاہتا ہے کہ سب دنیا والوں میں شامل ہو جائیں اور میرا رتبہ دکھے کہ میں سب سے اوپر ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم اگر سوچتے ہو کہ تم دنیا دار انسان میں شامل ہو جاؤ, دنیا والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ, اور یہ تمہیں کہتے بھی ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے تو فائدے میں رہو گے, لیکن بروز قیامت حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ جب ان کی پکڑ ہوگی گناہ گاروں کی, تو پھر جو لوگ ان کو گناہ میں مبتلا کرا کرتے تھے, گناہ میں شامل کرایا کرتے تھے, گناہ کی طرف گھسیٹ کے لے جایا کرتے تھے, وہ لوگ ہاتھ اونچے کر دیں گے, ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیکایا, ہم نے تمہیں گناہ کی طرف نہیں بلایا تھا. یہاں تک کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے گا کہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ تو شرک کر. شیطان ہاتھ جھٹک لے گا, میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میری وہ پیروی کر. یہ خود اس معاملے میں اس طرف اپنے آپ کو
مائل کرا, اس نے اپنے آپ کو انٹرسٹڈ تھا اس کام میں, اور یہ دین سے دور تھا, اس لیے یہ خود اس کا ذمہ دار. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں دیں گے, تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اپنے کالے کرتوت کا بوجھ تو انہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا, اور جن کو بھیکایا گیا ان کے بوجھ بھی ان پر لدے ہوں گے, اور ان کی غلط بیانی کے بارے میں قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا. یعنی کہ تم کسی کو نیک راستے پہ لے جاؤ گا, نیکی کا ثواب تمہیں بھی ملے گا, وہ نیکی کرے گا تو نیکی کا ثواب تمہیں بھی ملے گا. اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو, دوسروں کو نیکی کی طرف لاؤ, نیکی کی ہدایت دو, نیکی کی دعوت دو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نیکی کا ثواب دے گا. اور اگر تم کسی کو غلط راستے پہ لے جاؤ تو اس کا وزن بھی تم پر ہے, اس کا حساب کتاب بھی تم سے بھی ضرور لیا جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اس طرح سے یہ ثابت ہو رہی بات کہ ہم جس کام میں لگے ہیں اس طرف جس کو لے جائیں گے تو اس کام کا ہمیں بھی رزلٹ ملنا ہے, اور اس کو لے جانے والے کا رزلٹ بھی ہمیں ملنا ہے. تو اس بات پر ہم غور فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے نیک باتوں میں, نیک کاموں میں, نیک مجلس میں, نیک کوششوں میں, نیکی کا کاموں میں, نیکی کی دعوت میں لگنے کی کوشش کریں, اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں, دین کو پھیلائیں, دین کی خدمت کریں, دین کے لیے جد و جہد کریں. یہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا, اور یہی ہمیں بہترین صلہ ملے گا اس کا انشاءاللہ, اور صلہ دلائے گا انشاءاللہ. اور جتنا زیادہ دنیائی کاموں میں, دنیائی باتوں میں لگیں گے اور لگائیں گے لوگوں کو, تو اس کا بدلہ بھی ہمیں دینا ہے, اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کا یہ جواب ملا تھا کہ ان کو قتل کر ڈالو. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, اس کو ہم نے مختصر سے کچھ سلیکٹڈ آیت مبارکہ سے پڑھنا ہے. بہت طویل لمبا چوڑا قصہ ہے, لیکن ہم نے جو ہمیں اس بات ابھی غور و فکر کرنے کے لیے جو آیت مبارکہ ہیں ان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم سب نے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں, ان کے خاندان میں سے ہیں, اور ہم لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب درود ابراہیم پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیم پسند ہے, اور یہ سب باتیں ہم سب کو علم ہے الحمدللہ. اور جب کعبۃ اللہ پر جاتے ہیں تو بھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے, ان کے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے, اس کی زیارت کی جاتی ہے. تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور شان ہم سب جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کا جواب یہ ملا کہ ان کو قتل کر ڈالو. جو بھی نیک بات کرتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, اس سے لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ بھی حق ہے. اور یہ بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے تو آزمائش تو ہوگی. یہیں سے شروعات ہوئی تھی عنکبوت کی, تو سب کی آزمائش ہوئی ہے, نبیوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے, تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آگے ہم نے پڑھا کہ اس کا صلہ ہم آخرت میں تمہیں بہترین صلہ دیں گے. تو آزمائش کو تو زندگی کا حصہ بنا لینا ہے, آزمائش سے ڈرنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ ان کو قتل کر ڈالو, نعوذ باللہ, یا اس کو آگ میں زندہ جلا ڈالو. آگ میں زندہ جلا ڈالو مطلب آگ میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی. 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, آیت نمبر 24 میں, کہ جب ان کے ساتھ والوں نے, ان کے امتیوں نے ان کو, جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے آگ میں ڈال دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو آگ سے نجات عطا فرمائی. اس قصے میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے, سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے کتنا بڑا معاملہ ہوا تھا, کتنا بڑا ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا کہ انہوں آگ میں ڈال دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. اور پھر ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے, مطلب ان کو بہترین اولادیں عطا فرمائی, اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کے علم کو قائم رکھا. دیکھیے آزمائش بہت مشکل ہوئی, لیکن جب وہ آزمائش میں پاس ہو گئے تو پھر انہوں نے بہترین اولادیں, اور ان کی اولادوں میں سے دین کو آگے بڑھایا, کتابیں نازل ہوئی ان کی اولادوں پر. یہ کتنا بہترین صلہ دنیا میں بھی ملا. ہمیشہ کے لیے ان کا نام قرآن مجید میں درج ہو گیا, دنیائی لفظوں میں کہیں ہم تو امر ہو گیا.
ان کا نام ہمیشہ کے لیے ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ان کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، کتاب نازل فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ اسے ہم نے دنیا میں بھی عطا فرمایا. دیکھیے وہی بات آگے آ گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ اسے ہم نے دنیا میں بھی عطا فرمایا، اور آخرت میں بھی یہ بڑے نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. سبحان اللہ، آمین ثم آمین. تو یہ خوشخبری آ گئی ان تمام لوگوں کے لیے جو دین کی جد و جہد کرتے ہیں، آزمائش میں ہیں، آزمائے جاتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں. یہ تمام باتیں آئی ہیں. لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، کس طرح سے ان کی قوم ان کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، اور لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ہمارے بھیجے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے پہنچے، تو ساتھ میں یہ بھی اطلاع کر دی کہ ہمیں اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھی پہنچنا ہے. اس آبادی کے لوگ بڑے ستمگر ظالم ثابت ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد کی ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک بھی کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بولے کہ یہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں. جواب میں فرشتے کہنے لگے کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہاں کون کون رہتا ہے. ہم لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر بار کو اس عذاب سے بچائے رکھیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے، پرانی امتوں میں یہ طریقہ تھا کہ پوری پوری امت پر عذاب دیا جاتا تھا. آج اللہ تعالیٰ اس امت کو، پوری امت کو ایک ساتھ عذاب نہیں دیتا. یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اب ٹکڑوں ٹکڑوں میں عذاب آئے، ایک ساتھ میری امت کو غرق نہیں کیا جائے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں عذاب دیتا ہے. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، فرشتوں سے براہ راست بات ہو رہی. تو فرشتے اور اکثر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نبیوں کے پاس، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام وہاں رہتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو اور ان کو ہم اس عذاب سے بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی عذاب میں گر جانے والوں میں شامل ہے. استغفر اللہ. یہاں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ لوط علیہ السلام کو تو معاف کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ان کو بچا لیا جائے گا، ان کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کا ساتھ دینا ہے، جو ایمان لائے. لیکن ان کی بیوی عذاب میں گر جانے والوں میں شامل ہونے والی ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ ان کی بیوی جو نیک نہیں ہے، جو ان کا ساتھ نہیں دے رہی، تو اس بیوی کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اب اس بات سے سمجھ لیجئے کہ نبیوں کی بیوی بھی اگر نافرمان ہے یا نافرمان رہی تو اللہ نے نبیوں کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، ہم نکال دیں. کچھ لوگ صرف غلط فہمی میں گھومتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو بچ جائیں گے، ہم تو چھوٹ جائیں گے. یہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر لیں. اور یہ کچھ نہ سمجھ عالموں نے، ملاؤں نے، مولیوں نے، جن کو مولوی ملا کہیں، کچھ بھی کہیں، نہ سمجھ انسانوں نے اس بات کو پھیلا دیا ہے کہ صرف ان کے نام لیوا ہیں اس لیے بچ جائیں گے. کہیں سے کہیں تک کوئی صرف نام لینے سے نہیں بچے گا، عمل سے بچے گا. بے شک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جان مال سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ دنیا میں مجھ سے محبت نہ کرے. ہم اکثر شروعات میں پڑھتے تھے جب سورہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 14 اور 15 کا مفہوم مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. تو ہمیں محبت تو بے شک سب سے زیادہ کرنا ہی ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرنا ہے تو ساتھ میں عمل بھی کرنا ہے. محبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. دونوں باتیں پکی ہے اپنی جگہ، بے شک صحیح ہے. محبت کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے. صرف نام لینے سے کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کس کس پر عذاب آئے گا، تو فرشتے کیا فرما رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور اس کے چاہنے والوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن ان کی بیوی کو نہیں چھوڑیں گے. ان کی بیوی کو نہیں چھوڑنا جو سب سے ان کی قریبی ہیں. اور بے شک ایک ہسبینڈ کے لیے اس کی وائف سب سے قریبی رہتی ہے. تو ہم تو بہت دور ہیں اپنے نبی سے.
ان کے اہل بیت سب سے قریب ہیں، اس کے بعد امتی ہیں. تو امتی اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس لیے بچ جائیں گے، تو یہ غلط فہمی دور کر لیں اور سب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ اعمال سدھاریں، کیونکہ نبیوں کی اولادیں اور نبیوں کی بیویوں کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں صاف طور پہ قرآن مجید کے ترجمے سے پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے، اور پتہ چلے گا جو پڑھے گا اس کو کہ ان کی اولادوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور بیویوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے پڑھا ہے اور لوط علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے پڑھ لیا. تو یہ بات، اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں اعمال اپنے سدھارنا ہے. اعمالوں کی بنا پر انسان کی مغفرت ہوگی، اعمالوں کی بنا پر چھوڑا جائے گا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں دکھی ہو گئے، گھبرا گئے. تب فرشتے بولے کہ ڈرو مت اور غم بھی نہ کرو، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ والوں کو، جو لوگ آپ پر ایمان لائے، بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی. پھر سے آ گئی بات، کنٹینیوٹی میں بات چل رہی. آیت نمبر 32 میں بھی فرمایا، آیت نمبر 33 میں بھی آیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی اور اسے عذاب میں گر جانے والوں میں شامل رہنا ہے. استغفر اللہ. بے شک ہم اس بستی پر ایک آسمانی عذاب اتارنے والے ہیں کہ اب ان کو اپنے برے کاموں کے، برے اعمالوں کی سزا مل کر رہے گی. اور ہم نے اس بستی میں عذاب کے کچھ کھلے نشانات باقی رکھے، آج بھی دیکھا جا سکتے ہیں. قرآن مجید کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے نشانات باقی رکھے ہیں تاکہ عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہو، عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے اور سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، نیکیاں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے. ہم سب کی تمام ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے. ہم جو بھی کوششیں دین کے خاطر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے. خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب کو صحیح راستے پر نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے اور اس نیکی کو اپنے رحم و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و مقبول فرمائے. اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام مرحومین کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ و مقام عطا فرمائے. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، امن و امان، شفا، سلامتی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے. ہر لا علاج بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. صحیح روزگار عطا فرمائے، صحیح روزگار اور حلال روزی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو قبول و مقبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. شکریہ. اللہ حافظ.